آپ کہیں گے کہ کیا روزے دار لوگ ہیں، لیکن اب اس کی طرف دھیرے سے چلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کوئی کام کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کام کا حق ادا کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں ایسی کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملتا ہی نہیں۔ کچھ روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں، نہ کوئی ثواب ملتا ہے، نہ کوئی اجر ملتا ہے، نہ کوئی برکت ملتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ روزے میں گویا کہ روزے کا حق ادا نہیں کرتے۔ جیسے ہر چیز کا حق ہے نا، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، احبا کے حقوق ہیں، اقربا کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں جو سیٹ پر بیٹھ جائے، ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں 10 منٹ کے لیے کوئی سیٹ پر بیٹھ جائے، 15 منٹ کے لیے سیٹ پر بیٹھ جائے، تو وہ بھی ہمارا پڑوسی ہو گیا۔ اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے۔ صرف اب آپ بتائیں کہ جو بس میں 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے ہماری بازو کی سیٹ پر بیٹھ جائے، جب اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے تو وہ روزہ جو خدا کا قریبی بنا دے، اللہ کا مقرب کر دے، وہ روزہ جس کی جزا ذات باری تعالیٰ ہو، وہ روزہ جس کے صدقے میں خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہو، وہ روزے کے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے نا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حقوق بتائیں، اگر ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا روزے کی برکت کتنی محسوس ہوگی خود اپنی زندگی میں۔ تو اب روزہ ہم تو رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے حقوق یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، چغلی نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے اسلام نے منع کیا ہو، ہاتھ سے ایسا اشارہ نہ کرے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، اپنی طاقت سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں کہ یہ اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے، لیکن جھوٹ جو ہے وہ اس ڈھال کو پھاڑ دیتا ہے، یعنی پھٹی ہوئی ڈھال دشمن سے حفاظت تو نہیں کر سکتی نا، تو روزہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے، اور ڈھال ہے، سپر ہے۔ جب جنگ ہوا کرتی تھی تو وہ تلوار کے وار جس پر روکتے تھے اس کو سپر اور ڈھال کہتے تھے، تو یہ جہنم کے عذاب کو روکنے کے لیے ڈھال دے دی گئی ہے سپر بنا کر کے، لیکن یہ پھٹ جاتی ہے ڈھال کب؟ جب روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ روزے کا حق تو یہ تھا کہ روزے کی حالت میں ہم جھوٹ کو چھوڑ دیتے۔ چھوڑ کے دیکھیے جھوٹ۔ دراصل مہینے بھر کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تقوی پیدا ہو۔